سوالیہ نشان یہ ہے کہ یہ شوگر والی ماں جی مریضہ 20 سال سے شوگر ہے انہیں، 27 ہسٹری لے کے صبح اٹھتی ہیں، جسم اکڑتا ہے، ہڈیوں میں درد محسوس ہوتی ہے، پھر بہتر ہو جاتی ہیں۔ پہلے وزٹ کے اوپر ڈیلٹا کوٹل صبح و شام، سیکنڈ وزٹ پہ ڈیلٹا کوٹل صبح و شام۔ یہ 2-3 ہفتوں بعد مریضہ جب جا رہی ہے تو انہیں ڈیلٹا کوٹل پہ ڈیلٹا کوٹل دیے جا رہے ہیں، اور پرچی کے اوپر بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نہ ڈائبٹیز کی ہسٹری لی ہے، نہ ہائپر ٹینشن کی ہسٹری لی ہے، اور صرف ایک بڑا سا ڈیلٹا کوٹل اور اس کے نیچے 2 اور ادویات جو پڑھی نہیں جا رہی تھیں۔ تو خیر وہ بھی ان کے لیے مضر صحت ہی ہوں گی، فائدے کی جگہ نقصان ہی دیا ہوگا، لیکن شرمندگی اور افسوس اس بات کا ہے کہ 7 وزٹ ان ماں جی نے کیے ہیں۔ اگر 2 ہفتوں بعد بھی جاتی تھیں تو 14 ہفتے یعنی کہ 3.5 ماہ تک ان پہ اعتماد کیا ہے، اور ہماری ویڈیو دیکھ کے ہمارے پاس تشریف لائی ہیں، ہمیں آ کے بتاتی ہیں جی فاسٹنگ شوگر 120-30 تک رہتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد جو شوگر ہے وہ کبھی چیک نہیں کروائی۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، جوڑوں کے مسائل ہیں، پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، اور جسم اس طرح محسوس ہو رہا ہے جس طرح بے جان ہوتا جا رہا ہے۔ جو پہلے مسئلہ تھا، یعنی کہ ان عطائی حضرت نے کہا تھا کہ انہیں گھنٹیا ہے، 7 وزٹ 7×4=28، 3,000 روپیہ ان سے فیس لی گئی 7 وزٹس کی، ٹھیک ہے، اور اس میں سے 400 روپے یا 300 روپے کا ایک RA فیکٹر کا ٹیسٹ نہیں کروایا گیا، اور تشخیص کر دی گئی کہ گھنٹیا ہے کلینکلی۔ تو جیسے ہی آپ میڈیکل میں جاتے ہیں، پڑھانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے فائنل ایئر 4تھ ایئر کے اندر بیماری سب سے اوپر، اس کے نیچے ایپیڈیمیولوجی کے کن لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوگی، اس کے نیچے پیتھو فزیولوجی کے کس وجہ سے بیماری ہوتی ہے، اس کے نیچے سائن اینڈ سمٹمز دیے جاتے ہیں، اور سب اس کے نیچے انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں کہ یعنی کہ بیماری کی تشخیص کن چیزوں کی بنیاد پہ کی جائے گی، اور اس کے نیچے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے۔ میں نے اس طرح پڑھا ہوا ہے۔ تو ان حضرت صاحب نے انہیں 7 ہفتوں کے لیے 7 وزٹس پہ ان کو تقریباً 3-3.5 ماہ ڈیلٹا کوٹل کھلایا، گینٹھیے کی تشخیص کی ہے، اور ہمارے پاس ہم نے RA فیکٹر کروایا ہے تو وہ نیگیٹو آیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان کی رینڈم شوگر چیک کروائی ہے تو وہ 440 کے قریب تھی۔ تو ڈیلٹا کوٹل کے سائیڈ ایفیکٹس پہ تو بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ سوال پوچھنا ضروری ہے، کیا شوگر کے مریض کو اتنے لمبے عرصے کے لیے جب وہ آپ کو پرچی دکھا رہا ہے آ کے کہ ڈاکٹر صاحب پہلی پرچی ڈیلٹا کوٹل، دوسری پرچی ڈیلٹا کوٹل، تیسری پرچی ڈیلٹا کوٹل، چوتھی پرچی ڈیلٹا کوٹل، 7ویں پرچی ڈیلٹا کوٹل، کیا آپ درست طریقہ علاج پہ چل رہے ہیں یا نہیں؟ کیا اس مریض کی یہ جو صورتحال مایوپیتھی سے ہو رہی ہے یا پوسٹ مینوپوزل یہ جو سمٹمز اس کو آ رہے ہیں، اور جو ہیپیٹک گلوکونیوجینیسس ہو رہی ہے، اور سارے معاملات اس کی باڈی کے اوپر جو پیریفرل گلوکوز ابزارپشن ہے یہ خراب ہو رہی ہے، کیا آپ کی دوائی کا اس سے کوئی لینا دینا ہے؟ بلکہ اس سے سخت سوال پوچھا جائے تو کیا آپ کی تعلیم کا مریض کی صحت کے ساتھ کوئی احساس کا لینا دینا ہے؟ آپ کا کوئی اس طرح کا رشتہ موجود ہے مریض کے ساتھ، یا آپ نے صبح آ کے بیٹھنا ہے، پرچیاں بھرنی ہیں اور بیوقوف بنانا ہے لوگوں کو، اور شام کو جا کے سو جانا ہے؟ یہ ایک مقدس پیشہ ہے، یہ MBBS لوگوں کی وجہ سے بھی خراب ہے، اور گلی محلوں میں بیٹھے لوگوں کی وجہ سے بھی خراب ہے۔ کوئی بھی انسان علم کل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو ہم سے اوپر بیٹھے ہیں لوگ، کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسرز بیٹھے ہیں، اپنی جیبیں بھرنے سے بہتر ہے آپ ان کے پاس ریفر کر دیں 1-2 دفعہ، اگر آپ کے پاس مریض آتا ہے نہیں بہتر ہوتا تو، اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، تشخیص نہیں ہوتی آپ سے، تو آپ انہیں ریفر کریں۔ ویڈیو